رمضان المبارک کی 2 تاریخ تھی اور 2 تاریخ کو سیدہ پاک جلدی جلدی سب تیاری کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں اور شہزادوں کو نہلا رہی ہیں، کپڑے پہنا رہی ہیں اور کھانا تیار ہو گیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کبھی امام حسن کو کھلاتی ہے، کبھی امام حسین کو، کبھی زینب کو کھلاتی ہے، کبھی ام کلثوم کو۔ مولا کائنات آ کر دیکھتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں سیدہ آج کچھ معمول سے ہٹ کر ہے، کچھ معمول سے ہٹ کر تیاریاں ہیں۔ سیدہ پاک کہتی ہاں جانے کا وقت آ گیا ہے، شاید اب میں دنیا میں نہیں رہوں گی۔ آج ہم لوگ ریئیکشن دینے والے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وفات کا بیان سنیں گے سید امین القادری صاحب کا، تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ خان مدینہ منورہ سے آپ لوگ کا ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی سنی مدینہ منورہ سے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ چینل پہ نیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، چلتے ہیں ویڈیو کو سنو۔ مبارک کی 2 تاریخ تھی اور 2 تاریخ کو سیدہ پاک جلدی جلدی سب تیاری کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں اور شہزادوں کو نہلا رہی ہیں، کپڑے پہنا رہی ہیں اور کھانا تیار ہو گیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کبھی امام حسن کو کھلاتی ہے، کبھی امام حسین کو، کبھی زینب کو کھلاتی ہے، کبھی ام کلثوم کو۔ مولا کائنات آ کر دیکھتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں سیدہ آج کچھ معمول سے ہٹ کر ہے، کچھ معمول سے ہٹ کر تیاریاں ہیں۔ سیدہ پاک کہتی ہاں جانے کا وقت آ گیا ہے، شاید اب میں دنیا میں نہیں رہوں گی، تو بس اس لیے آج بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہوں، تاکہ حسین کو اس لیے اور زینب کو اس لیے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوں کہ کربلا میں جب میرے شہزادہ اور میری شہزادی 3 دن کی بھوک ان کو پریشان کرے تو ماں کے ہاتھوں کا کھانا ان کے لیے جو ہے وہ ایک راحت اور صبر کا سبب بن جائے۔ کربلا یاد آ گئی ہے اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جس کو لکھا گیا ہے کتابوں میں، جس کو بیان کیا ہے صوفیہ نے، اور اس کے بعد مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو سیدہ کہتی ہے علی میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے۔ مولا کائنات نے جب سنا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو سوچتے ہیں کہ اب کیا بیان کروں، کیونکہ جب تک کہ سیدہ حیات تھی مولا علی نے حضور کے حکم پر دوسرا نکاح نہیں کیا تاکہ سیدہ کا دل نہ دکھے، سیدہ پاک کا دل نہ دکھے۔ اس لیے اور چونکہ کسی کا دل دکھنا اس سے ایمان نہیں جاتا، گناہ ملتا ہے مگر ایمان نہیں جاتا، لیکن سیدہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس آنے والی عورت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم سے بچنے کا سامان کر دیا کہ کوئی بھی سوکن بن کے آئے گی تو سیدہ اس سے ناراض ہوگی، اور جس سے وہ ناراض ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا، اس کو تو تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی۔ تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو اپنی بیٹی کے لیے سامان کیا، بیٹی کے لیے نہیں کیا، جو آنے والی خاتون تھی اس کی خیر خواہی فرمائی، کہ کیونکہ اکثر سوکن سے ناراض ہوتی ہے، اور پہلی بیوی کا دوسری بیوی سے ناراض ہونا یہ عورتوں کا فطری تقاضا ہے۔ اگر اس عورت دوسری عورت سے سیدہ ناراض ہوتی تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا، کیونکہ آقا کی حدیث بخاری کی حدیث آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو حضور اس کا بھلا چاہتے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام نے گویا کہ سیدہ کو جلدی اپنے پاس بلا لیا تاکہ مولا کائنات سے یہ رکاوٹ گویا کہ ختم بھی ہو جائے۔ راز بیان کرنے والے تو بہت بیان کرتے ہیں، تو سیدہ پاک نے کہا علی میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو۔ مولا کائنات نے کہا سیدہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں، اور فرمایا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کرو گے نا دوسرا نکاح تو مولا کائنات نے کچھ توقف فرمایا تو کہا ضرور کرنا، لیکن میری گزارش ہے کسی بہت بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا۔ بہادر گھرانے ایسا کیوں فاطمہ؟ تو کہا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس بہادر گھرانے کی عورت سے جب نکاح کرو گے تو اللہ اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا کرے، دعا کرتی ہوں اللہ اس کے یہاں
بیٹے ہی بیٹے پیدا کرے اور وہ بہادر بیٹے کربلا میں میرے حسین کے ساتھ آ جائے۔ تو مولا کائنات نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وصیت پر بہادر گھرانے سے نکاح کیا۔ حسن اتفاق جس خاتون سے نکاح کیا اس کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد ان فاطمہ سے نکاح ہوا تو وہ کہتی تھی مولا علی کو مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہو، کہیں حسن حسین اور زینب ام کلثوم کو اپنی دنیا سے جانے والی ماں یاد نہ آ جائے۔ اور پھر ان کے لیے دعا کی تھی کہ تیرے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں، یعنی کہ میرے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کثرت سے بیٹے دیے، اسی لیے اس خاتون کو لوگوں نے ام البنین کہا۔ ام البنین کا مطلب بیٹوں کی ماں، اور پھر انہی بیٹوں میں غازی عباس ہیں، حضرت محمد ابن علی ہیں، عمر ابن علی ہیں، ابو بکر ابن علی ہیں، یہ سب وہ شہزادے اسی ماں کے ہیں، وہ جسے ام البنین کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سیدہ کی دعا کی برکت تھی جو وہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، مگر ام البنین بھی وہ شان کی خاتون تھی جو اپنے بیٹوں کو کہتی تھی اگر میرے دودھ کی لاج رکھنا ہے تو حسین کے قدموں پہ کربلا میں قربان ہو جانا۔ بہرحال سیدہ پاک روتی ہی رہی۔ اس کے بعد مولا کائنات سے کہا علی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ تو فرمایا آپ نے مجھے کب ناراض کیا؟ میں کبھی آپ سے ناراض نہیں رہا۔ کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ ناراض ہو گئی لیکن میں آپ سے کبھی ناراض نہ رہا۔ تو مولا کائنات سے عرض کیا کہ آپ راضی ہو جائیں، کیونکہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا کہ اگر فاطمہ تم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ علی تم سے ناراض ہوئے تو میں قیامت میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ تو فاطمہ الزہرا سیدہ نے کہا آپ مجھ سے ناراض نہیں؟ کہا آپ نے مجھے کبھی ناراض کیا ہی نہیں، آپ نے مجھے کبھی دل دکھایا ہی نہیں۔ پھر فرماتی ہے کہ علی ایک بات کہوں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا، رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا، اور میرے جسم پر کسی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بلکہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، کئی روایتیں، ایک روایت علامہ عبدالرؤف مناوی کی یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ نے غسل کر لیا اور غسل کر کے کپڑے پہن لیے اور فرمایا کہ اب مجھے جو ہے وہ میرے جسم کو کھولا نہ جائے، اسی کپڑوں میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ سیدہ پاک کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو سیدنا صدیق اکبر کی بیوی تھی، انہوں نے سیدہ پاک کو غسل دیا اس طرح سے کہ امام حسن اور امام حسین پانی لالا کر کے دیتے تھے اور سیدہ اسماء بنت عمیس کو غسل دیتی تھی۔ جب آپ کو کفن میں رکھ دیا گیا، بلکہ کبھی نہیں مسکرائی۔ مسکرانے کا ایک واقعہ ابھی یاد آیا کہ کبھی نہیں مسکرائی، جس دن وصال ہو رہا تھا اس دن مسکرائی۔ اور کیوں مسکرائی؟ ایک دن بہت فکر میں بیٹھی تھی، تو حضرت اسماء بنت عمیس ہی پوچھا بی بی بہت فکر میں کیوں ہو؟ تو کہتی ہے کہ اسماء میں نے زندگی بھر اتنا پردہ کیا کہ میرے جسم پر کسی مرد کی نظر کبھی نہیں پڑی، لیکن اب مجھے وقت میرا وصال کا آ گیا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میرا انتقال ہوگا تو جب مجھے چارپائی پہ ڈال کے لوگ لے کر جائیں گے میرا جنازہ تو لوگوں کی نظر پڑ جائے گی، جیتے جی نہیں پڑی، دنیا سے جانے کے بعد تو پڑے گی، کیونکہ مدینہ منورہ میں کھاٹ پہ لے جا کر کے لے کے جاتے ہیں اور کھلا ہوا رہتا ہے جنازہ، ایک چادر پڑی رہتی ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ فاطمہ آرام کر رہی ہوں۔ اس لیے میں فکر مند ہوں کہ کیا ہوگا میرے وصال کے بعد۔ حیاتی میں تو کسی نے نہیں دیکھا، بعد وصال حضرت اسماء جو صدیق اکبر کی بیوی تھی، کہ کچھ لوگ یہ بھی قصے گڑھتے ہیں نا کہ جب وہ صدیق اکبر اور مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ میں اختلافات تھے، یہ تھا وہ تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نہیں جاتی، تو اس دور میں صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت عمیس اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سیدہ کی خدمت میں کیسے لگی ہوگی؟ سیدہ فاطمہ جب مرض وصال میں بیمار تھی تو ان کی خدمت کے لیے جو خاتون متعین تھی وہ اسماء بنت عمیس تھی، صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے سیدہ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کو معلوم بھی نہیں پڑا، ان کی بیوی سارے معاملات میں، غسل ان کی بیوی دے رہی ہے، بیماری میں ان کی بیوی موجود ہے، تو آخر یہ کون سی بات ہے کہ سارا کام ان کی بیوی کر رہی ہے اور انہی کو خبر نہیں؟ بیوی کو خبر ہے، شوہر کو خبر نہیں۔
मैं कहता हूं कम से कम कहने से पहले सोचा तो करें। और आपसे कहता हूं कि काले कपड़े वालों की रिवायतों पर एतबार करने की बजाय रोशन चेहरे वालों की रिवायतें पढ़ा करें और उस पर तवज्जो किया करें, तो आपको बात समझ में आएगी। हाँ, हम लोग कपड़े वाले लोग नहीं हैं, हम रोशन दिल वाले, रोशन चेहरे वाले लोग। और इंशाअल्लाह यहाँ भी रोशनी है और अहले बैत और सहाबा की वफा के सदके वहाँ भी रोशनी होगी इंशाअल्लाह। और ये अस्मा बिन्त उमैस कोई मामूली खातून नहीं है। अस्मा बिन्त उमैस उस खातून का नाम है कि ये वो मुकद्दर वाली खातून है कि पहला निकाह इनका हजरत जाफर तैयार के साथ हुआ। हजरत जाफर शहीद हो गए तो सिद्दीक अकबर के साथ दूसरा निकाह हुआ, फिर सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया तो मौलाए कायनात ने उनसे निकाह फरमाया। यानी एक के बाद एक बेवा हुई 2 मरतबा। तो दोनों मरतबा बेवा होने के बाद हर मरतबा अल्लाह ने उनको अजीम शौहर किया, जाफर तैयार जैसा शौहर, फिर उनके बाद सिद्दीक अकबर जैसा शौहर, और उनके बाद फिर मौलाए कायनात, यानी तीनों शौहर उनके बड़े नाम वाले हुए एक के बाद एक। ये इससे ये भी पता चला अगर कोई औरत जवानी में बेवा हो जाए तो शराफत इसका नाम नहीं है कि वो ऐसी रुकी बैठी रहे, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं अंदर ही अंदर गुनाह करते रहो, पाप करते रहो, ऊपर से शराफत दिखाते रहो। अरे अंदर की गंदगी और पाप से बेहतर है कि निकाह कर लो। अस्मा से शरीफ इस दौर में कौन हो सकता है? अस्मा बिन्त उमैस से बढ़कर आज कोई शरीफ हो सकता है? जब वो जाफर तैयार के बाद सिद्दीक अकबर और सिद्दीक अकबर के बाद मौला अली से निकाह कर रही है, तो आज की बेटियों को भी चाहिए कि जवानी में अगर अल्लाह ना करे बेवा हो जाए या तलाक हो जाए तो अच्छी जगह पर दूसरे शौहर से निकाह कर लो। ये दूसरी जगह अल्लाह न करे नहीं जमता है, हिम्मत मत हारो, तीसरी जगह कर लिया जाए। हाँ, फजीलत ये भी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई औरत जवानी में बेवा हो गई और छोटे बच्चे की वजह से, छोटे बच्चे का ख्याल करते हुए उसने निकाह नहीं किया, लेकिन शर्त पाकदामनी है, छोटे बच्चे का ख्याल करते हुए निकाह नहीं किया और पाकदामन रही, तो आका फरमाते वो औरत और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब। यानी कि हुजूर का पड़ोस उसको जन्नत में नसीब होगा। जन्नत में पड़ोस बताना मकसूद है, लेकिन शर्त है पाकदामनी। और आज का दौर कितने फितनों का दौर है, इसलिए अगर बच्चियां अल्लाह न करे बेवा हो जाए, तलाक हो जाए, तो उनके निकाह कर दिया करो। और उनको भी चाहिए निकाह दूसरा करना तलाक के बाद या जो वो बेवा होने के बाद, ये शराफत के खिलाफ नहीं है, ये शराफत के खिलाफ कतई नहीं है। अगर ये शराफत के खिलाफ है तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा भी तो 2 मरतबा बेवा हुई और तीसरी मरतबा हुजूर के निकाह में आई। तो ये जो मुशरिकीन की सोच है, ये जो तोहमत परस्तों की सोच है, इससे निकलो और किस्मत में जो लिखा है उसको मुकम्मल तौर पर जो वो तदबीर के साथ उससे निभा करने की कोशिश करो। तो अर्ज ये कर रहा था, जब सैयदा ने फरमाया कि अस्मा मुझे फिक्र है कि मेरे जिस्म पे किसी की नजर न पड़ जाए, तो अस्मा ने कहा बीबी मैं मुल्क हबशा गई थी, हजरत जाफर तैयार के साथ गई थी वो, तो मैं हबशा गई थी और मैंने वहां जो जनाजा देखा वो ऐसा था डोली वाला जनाजा। यानी मदीना शरीफ में खुला रहता है, लेकिन हबशा वाले डोली वाला बनाते कि ऊपर से डोली बनी रहती है तो चादर डाल देते तो अंदर कैसा है कौन है कुछ नजर नहीं आता। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपका जनाजा बना लूं, तो फरमाती बना लो। तो सैयदा अस्मा बिन्त उमैस ने उस चारपाई पर टहनियाँ लगाई खजूर की और उसको डाल करके सामने ला के रखी। जैसी वो डोली देखी, 6 महीने तक रोने वाली सैयदा अपना जनाजा देख के मुस्कुरा पड़ी। आज मेरे पर्दे का इंतजाम हो गया है, ये सैयदा पाक है। फिर मंगल के दिन 3 रमजान मुबारक को सैयदा पाक ने दुनिया से कूच फरमाया और अपने बाबा के 6 महीने के बाद, और फिर जन्नतुल बकी के अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा को दफन किया गया। नमाज जनाजा 3 रिवायतें, एक तो हज़रत अब्बास ने पढ़ाई, एक मौला अली ने पढ़ाई, बाज़ लोग कहते हैं सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने या मौला अली का नाम बयान किया या सैयदना अब्बास का। और उसके बाद हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत क़ुसम, ये सब लोग कब्रें सैयदा में उतरे और सैयदा को लहद के सुपुर्द किया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज।